اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عشاء کے ساتھ ساتھ درس قرآن کی بھی توفیق دی کہ اس میں ہم تشریف رکھیں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول مقبول فرمائے۔ حضرات، آج درس قرآن میں سورۃ البلد مکیہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس پوری سورت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس شہر کی، یعنی کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یعنی شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، اور آپ اسی شہر میں قیام پذیر ہیں، اسی شہر میں آپ رہتے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور انسانی باپ اور اولاد کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ تین قسمیں کھائی گئیں اور اس کے بعد کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ جواب قسم ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت اور مصیبت کے ساتھ پیدا کیا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نگراں نہیں ہے، کوئی قادر نہیں ہے، کسی کا اس پر بس نہیں چلتا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کیا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی۔ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان دو ہونٹ نہیں عطا کیے۔ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے اچھے اور برے دونوں راستے کی طرف رہنمائی کر دی۔ فلاقتحم العقبہ، تو وہ عقبہ میں یعنی گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ وما ادراک ما العقبہ، تو گھاٹی کیا ہے جانتے ہو کہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، تو گھاٹی جو ہے وہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی دن بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ یتیما ذا مقربہ، یا یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا ہے۔ او مسکینا ذا متربہ، یا مسکین خاکسار فقیر تنگ دست کو کھانا کھلانا ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ شخص جو ہے ان لوگوں میں ہو جاتا جو ایمان لے کر آئے
اور انہوں نے صبر کی اور ایک دوسرے پر رحمت کی وصیت کی، تلقین کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ خوش بخت ہیں، یہی لوگ جو ہے اللہ کے نزدیک بہت اچھے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا، کفر کیا، تو یہ لوگ وہ ہیں جو بدبخت ہیں، اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ برے ہیں۔ علیہم نار موصدہ، ان کے اوپر ایک ایسی آگ ہے جو چاروں طرف سے ان کو گھیرنے والی ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا۔ تو سب سے پہلے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کو جانیے، اور پھر اس کی تمام چیزیں ایسی جو اس کے ضمن میں آتی ہیں اس کو بھی جانیے۔ تو یہ سورۃ البلد مکیہ ہے۔ بلد کے جو معنی آتے ہیں شہر کے آتے ہیں، اور یہ شہر مکہ مراد ہے۔ اس پوری سورت کے اندر ایک رکوع ہے اور 20 آیتیں ہیں۔ یہ سورت ترتیب قرآنی کے اعتبار سے، قرآن میں جو ترتیب دی گئی ہے اس کے اعتبار سے 90 نمبر پر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے جس وقت یہ نازل ہوئی ہے ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں 35ویں نمبر پر ہے، 35۔ اس سورت کے اندر جو کلمات ہیں وہ 82 ہیں، یعنی ورڈز جو ہے، اور جو حروف ہیں الگ الگ وہ 320 ہیں۔ اس طریقے سے یہ پوری سورت جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس سورت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ سورت اس موقع سے نازل ہوئی ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک کلدہ بن اسید نام کا ایک شخص تھا، کلدہ بن اسید، جس کی کنیت ابل اسد تھی۔ ابل اسد کا مطلب شیر کا باپ، ٹھیک ہے، ابو الاسد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو وہ شخص انتہائی درجے طاقتور، قوت والا، ہیوج تھا، یعنی کہ بھاری بھرکم انسان تھا، اور اس کے بھاری بھرکم اور طاقت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اونٹ کا جو گوشت ہوتا، اونٹ کے کھال جو ہوتی تھی اس کو اپنے پیروں کے نیچے دبا لیا کرتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا کھینچو اونٹ کی کھال کو، اور لوگ اس کو کھینچتے تھے تو پھٹ کر، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ کھال اس کے پیر سے نکلتی تھی، لیکن کوئی اس کو چھوڑا نہیں پاتا تھا، اتنا طاقتور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی اسلام کی، اور کہا کہ بھائی اسلام قبول کر لو۔ تو یہ اپنے طاقت کے نشے میں چور تھا، اور ہیوج مانا جاتا تھا کہ میرا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں جہنم سے ڈراتا ہوں، ایسی جہنم جس میں جننا پڑے گا۔ یہ کہنے لگے تم مجھے جہنم کی بات کرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے اس نے دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، اور کہا کہ تم مجھے جہنم سے ڈراتے ہو، اور ایسی جہنم سے ڈراتے ہو جس میں صرف 19 فرشتے نگراں ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو کہ کتنے لوگ یہاں پر میرے پیر کے نیچے سے چمڑا تک نہیں کھینچ پاتے، تو ان کو تو میں ایسے ڈھکیل دوں گا، سمجھ رہے؟ تو میں ایسے ڈھکیل دوں گا، تو کس جہنم کی تم بات کر رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ اس نے بیعت بھی کی۔ دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا اس کو واسطہ دیا کہ جنت میں نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، اور اس میں عیش و عشرت ہوگی وغیرہ۔ تو اس نے دوسرے نمبر پر کہا آپ عیش و عشرت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، میں تو اتنا مال خرچ کرتا ہوں، اتنا لٹاتا ہوں لوگوں پر بے درے، یعنی کہ میں لٹاتا ہوں کوئی اس کے، تو میں جنت کو کیا ہے، کتنی جنت کو خرید سکتا ہوں؟ آپ بات کرتے ہیں یعنی جنت کی، جنت میں باغات ہوں گے، یہ ہوں گے، میرے پاس کتنے باغات ہیں؟ تو یہ ایسی بیعت بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے یہ بد کلامی کی، تو یہ پوری صورت نازل ہوئی، اور اس میں پوری حقیقت کو بیان کیا کہ وہ کہتا کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ اب اسی کے ضمن میں سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر لا اقسم میں لا زائدہ ہے، اور لا عربوں کے نزدیک یہ اس مخاطب کے غلط خیال کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کہ مخاطب جو غلط خیال اپنے ذہن میں پیدا کر لیتا ہے اس پر بولا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے خیال میں، آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا میں طاقتور ہوں، میں قوت والا ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ جو غلط خیال آیا ہے یہ لا کے ضمن میں آیا ہے، یہاں پر لا کا کوئی مطلب نہیں،
لیکن اس لا سے یہ بتانا مقصود ہے، زائدہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مخاطب کے ذہن میں جو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہاں پر قسم کھائی گئی۔ کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو جناب کہ طاقت اور قوت کی بنیاد پر تم جو ہے ہر چیز خرید سکتے ہو اور دھکیل سکتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جیسی تم دعوے کر رہے ہو، خدا کی قسم میں شہر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی کہ مکۃ المکرمہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس میں تم بھی پیدا ہوئے ہو اور میں بھی پیدا ہوا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس مکے کو تم اچھے سے جانتے ہو، اس کی زمین کو تم جانتے ہو، لہذا میں اس کی ہی، یعنی کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہندوستان والے جو ہے ہندوستان کی سرزمین کو کیا کہتے ہیں، اس کی قسم کھاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں بتائیے؟ بھارت ماتا، بھارت ماتا جو ہے، یہ تو بھارت ماتا ہے، کیا ہے یہ؟ قسم ہے ایک طرح کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسی کی قسم کھائی، کہتے جو تمہاری مادری سرزمین ہے جہاں سے تم پیدا ہوئے ہو، اسی کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ جیسے آپ کہہ نہیں سکتے وندے ماترم، آپ ایسے ایسے جملے کہتے ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بھارت ماں کے قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ آپ کو اس مٹی سے کتنا پیار ہے، یہی تو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی قسم کھا کر اس کے غلط فہمی کو اور غلط بیان کو جھٹلا دیا کہ ایسا نہیں ہے جناب، میں اس شہر کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ ایک بات۔ دوسرے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ جو ہیں اسی شہر میں قیام پذیر ہیں۔ اس کے بھی کئی مطلب لیے گئے ہیں، یعنی کہ یہ شہر جو شہر مکہ مراد ہے یہاں پر، اس شہر میں آپ رہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ شہر جو ہے بلد امین ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہا گیا کہ یہ شہر امین ہے، یعنی کہ مقدس والا شہر ہے، احترام والا شہر ہے، یہاں پر کسی کی جان کو خطرہ ہو ہی نہیں سکتا، بڑا پاکیزہ شہر ہے، اس میں آپ رہتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو کہا تھا کہ اے سرزمین مکہ، مجھے تمام دنیا کی زمینوں میں اور علاقوں میں تیرے علاوہ کوئی جگہ محبوب نہیں ہے، لیکن میرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس سرزمین میں رہتے ہیں، تو لہذا اس مقدس اور پاکیزہ سرزمین کا حق تو یہ ہے کہ وہاں امن کی بات کی جائے، تم دھکیلنے کی، مارنے کی، خریدنے کی بات کرتے ہو۔ ایک تو مطلب یہ نکل کے آئے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امن کے شہر میں رہتے ہیں جہاں پر خون بہانا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ کسی طریقے سے خون بہانا عام انسان کا جائز نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ در پر تھے کہ کہیں مل جائے تو ہم ان کو مار ڈالیں۔ تو یہاں دوسرا مطلب یہ لیا کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں اور یہ شہر والے آپ کے دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ عام انسان کا خون بہانا یہاں جائز نہیں ہے کہ آپ کا خون بہانے پہ تلے پڑے، لہٰذا آپ ان سے گھبرائیے نہیں۔ دو مطلب۔ تیسرا مطلب اس کا یہ لیا گیا ہے کہ سرزمین مکہ کے اندر قتل و قتال کرنا ہر اعتبار سے حرام ہے، جائز ہی نہیں۔ اس کے اندر آپ جو ہے پیر نہیں اکھاڑ سکتے، ایک کانٹا نہیں توڑ سکتے، مکی کو نہیں مار سکتے حرم میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب سے حرم قائم ہوا تب سے لے کے آج تک اس میں جائز نہیں ہے قتل و قتال، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دن کے لیے قتل و قتال کی اجازت دی گئی، فتح مکہ کے لیے۔ تو تیسرا، یعنی کہ یہ وہی شہر ہے جس کے اندر ہم نے آپ کو فوقیت دی، اور جہاں قتل و قتال حرام تھا، ہر اعتبار سے جائز نہیں تھا، وہاں بھی ایک دن کے لیے آپ کو مہلت دے دی۔ یہ وہی شہر ہے جس میں آپ رہیں، تو لہذا ایسے ایسے دعوے کرنے والوں کا کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئے؟ یہ تین الگ الگ بیانات ہیں
لیکن سب سے پہلا جو بیان ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسی شہر میں رہتے ہیں، لہذا اس شہر کی ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا، یعنی کہ اس سے تنبیہ کرنا ہے، قسم ہے یہ بھی، ووالدی وما ولد۔ اس کے بعد تیسری چیز کہی کہ انسانی باپ اور اس کی اولاد کی قسم۔ اس سے بھی دو مراد لیے گئے، حضرت آدم اور ان کی تمام پرجا ذریت۔ حضرت آدم کی قسم کھائی کہ شروع سے لے کے آج تک اور آنے والے تمام لوگوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے اندر جو کہہ سکتے ہیں جولانی پھوٹ رہی ہے نا، جوالا مکھی پھوٹ رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری قسم کھائی کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک اور آنے والے تک جتنی بھی اولادیں ان کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرے مطلب یہ ہے کہ ہر باپ کی قسم کھائے اور اس کے بچوں کی قسم کھائے، کہ تمہارے باپ کی بھی قسم اور تمہارے باپ کے جتنے بیٹے ہیں ان کی بھی قسم لینی۔ اس میں دونوں مطلب ہیں۔ تو زیادہ تر حضرت آدم اور آدم سے تمام بچے ہیں تو ان کی طرف بھی اشارہ ہے، اور عام انسان کی طرف بھی ہے کہ ہر انسانی باپ اور اس کے بچے بیٹوں کی قسم کھا کر کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں بات ختم کرتے ہوئے جواب قسم آیا۔ یہ تین قسمیں کھائیں اس موقع پر جس موقع پر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا۔ انسان کی زندگی پہلے نطفے سے، پہلے دن سے لے کر آخر تک اور آخر کے بعد تک صرف پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گری ہے۔ پہلے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، وہاں کی پریشانیاں جھیلتا ہے، پھر باہر دنیا میں آتا ہے تو بالکل کمزور دبلا نحیف ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، تو وہ دوسرے پر نربھر ہوتا ہے، کھانا پینا دودھ یہ ساری چیزیں۔ آگے بڑھتا ہے، پڑھائی کی ٹینشن، اور آگے بڑھتا ہے نوکری کی ٹینشن، اور آگے بڑھتا ہے بڑھاپے کی ٹینشن، اور آگے بڑھتا ہے مرنے اور موت کی ٹینشن، پھر آگے بڑھتا ہے قبر کی ٹینشن، پھر آگے بڑھتا ہے حساب کتاب کی ٹینشن، پھر آگے بڑھتا ہے جنت اور جہنم کی ٹینشن، اور پھر آگے بڑھتا ہے تو جنت ہے یا تو راحت پانی۔ تو یہ ساری جو کنڈیشن ہے، مشقت ہے کہ نہیں؟ انسان پورا کا پورا جو ہے اس کی مشین جو ہے وہ مشقت میں گھری پڑی۔ ہم نے انسان کو مشقت میں ڈال کر پیدا کیا کہ اس کا پہلے دن سے لے کے آخری دن تک مشقت سے خالی نہیں ہے۔ ہر دن اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ کنواں کھودنا ہے اور جو ہے پھر جو ہے پانی پینا۔ اب یہاں اس طرف اشارہ ہے کہ بھائی انسان کو تو اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے بھیجا ہی ہے، اس کو تو مشقت میں بھیجا ہی ہے، تگ و دو میں بھیجا ہی ہے۔ اب تم جو ہے اپنی مردانگی پر، اپنی جوالا مکھی پر اترانے لگو تو یہ تو بہت بڑی بات نہیں ہے۔ انسان تو سنگھرش کر ہی رہا ہے، اور جو انسان سنگھرش نہیں کرتا، مشقت نہیں اٹھاتا، اس کو جینے کا مزہ بھی اور سلیقہ بھی نہیں آتا۔ یہاں پر بات ختم کی اور اس کے بعد پھر کہا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس سے باز پرس نہیں ہوگی، یعنی اس کے اوپر کوئی قادر مطلق نہیں ہے؟ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کس بات کو پوچھنے والا نہیں ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کیا ہے۔ اس نے کہا تھا نا میں مال سے یہ خرید لوں گا وہ خرید لوں گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ بہت سے ناجائز امور میں انسان مال خرچ کرتا ہے، تھیٹر لگا دیا، یا اسی طریقے سے جو آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی مدعے پر جو ہے لوگوں کو شراب پلانا، کباب، یہ ساری محفلیں جمتی ہیں بہت ساری۔ تو اسراف کرتا ہے ایسی چیزوں میں جو جائز نہیں ہے، ممنوعات میں، یا اسی طرح دوسری آوارگی میں پیسہ لٹاتا ہے اور کہتا پھرتا ہے میں، تو کیا ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قادر ہی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نگاہ رکھے ہوئے ہے، سی سی فوٹیج کیمرے اللہ کے بالکل آپ کے اوپر ہے۔ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو آپ دنیاوی اعتبار سے خرچ کر رہے ہیں، واہوائی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یا اپنی دوسری امیج بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔
یہاں پر ایک چیز اور ہے، یقول اہلکت مال لبدا میں ایک چیز اور بتلائی گئی ہے، وہ بلکہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہاں سے وہ یہ ہے کہ ابن نفیر نام کا ایک شخص ہے، اور یہ شخص جو تھا مکہ المکرمہ میں رہتا تھا، اور اس نے جو ہے لقد خلقنا الانسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان قبول کر لیا تھا۔ جب یہ مسلمان ہو گیا تو مدینے میں اس سے غلطی ہو گئی، جب مدینے میں غلطی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا بھیا کفارہ کیا ہے، ہم سے غلطی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یہ کر دو، جیسا آگے بیان آ رہا ہے۔ تو اس کو برا لگا، اس شخص کو برا لگا، تو برا لگنے کے بعد میں اس نے اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس نے کہا کوئی ڈسکاؤنٹ کر دیجئے، کچھ کہنے لگے جو شریعت نے کہا ہے وہ ہے۔ تو یہ اپنے ساتھیوں سے آ کر کیا کہتا ہے کہ یار میں نے اسلام کیا قبول کیا، میرا تو مال کا دیوالیہ نکل گیا، جب دیکھو کچھ نہ کچھ کفارے میں میرا مال ہی جا رہا ہے، ابے غلطی کیوں کر رہے ہو؟ اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، کہنے لگے جب دیکھو کفارہ میرے اوپر پالنٹی پڑ جاتی ہے اور میرا مال کیا ہم نے مفت میں کمایا ہے، یہ بات۔ تو اسی کو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ یہ سوچتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے مال خوب خرچ کیا، کہتا پھرتا رہتا ہے، اور کیا اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ ہم دیکھ نہیں رہے کہاں تم خرچ کر رہے ہو اور کیسے خرچ کر رہے ہو؟ آوارگی میں تو تم لٹا رہے ہو، عیاشی اور مکاری میں تم جو ہے مال چاہے جس طریقے سے اڑا رہے ہو، اور جب کفارے کی بات آتی ہے، جو گناہ کیا ہے اس کو دھولنے کی بات آتی ہے، تو کہتے ہو کہ یار میرا مال لٹ رہا ہے۔ تم نے غلطی کی تو اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے، اور وہ سزا بھی یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی دعائیں تمہیں لگیں گی، اور تم کہہ رہے ہو کہ یار میرا تو مال لٹ گیا، مفت میں گیا۔ اور پھر مزید اس کو سمجھانے کے لیے، یعنی اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں جو ہیں ان کو سمجھانے کے لیے یہاں پر بتایا الم نجعل لہ عینین، ہاں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ ایک جگہ بتایا کہ کیا ہم اس پر قادر نہیں ہیں، اور دوسری جگہ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، یعنی اللہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، جیسے وہ چارہ منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ ارے اللہ کی نظر میں ہو ایک ایک پل کے لیے، ایک ایک لمحے کے لیے جو کچھ کر رہے ہو سب اللہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا کوئی ادھر ادھر کی حرکتیں مت کرو، بدتمیزیاں مت کرو، بد کلامی مت کرو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے ہو، یا خرچ کے اعتبار سے ہو یا دوسری تمام چیزوں کے اعتبار سے ہو، تو بہت بچ کے چلو ورنہ پکڑ ہوگی۔ الم نجعل لہ عینین، اور تم بہت دور نہیں، صرف اپنی آنکھوں پر غور کرو، ہم نے تمہیں 2 آنکھیں دی۔ الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہارے یعنی اس کو انسان کو ہم نے جو ہے 2 آنکھیں عطا فرمائی، ایسی آنکھیں جس کے اندر روشنی ہے، جس کے اندر باریک باریک رگیں ہیں جو خون کے ذریعے جو ہے تیزی کے ساتھ میں دوڑتی ہیں، وہ انسان کو تیزی کے کہتے ہیں کہ بجلی سے بھی تیز انسان کی روشنی ہوتی ہے، پلک جھپکنے سے پہلے ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ہم نے کیسے اس کو کھول بنایا، پھر اس پر پلکیں چڑھا دی تاکہ اس کو ہر چیز سے حفاظت، یعنی آنکھوں کو ہی دیکھ لو تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت تمہارے پاس ہے۔ اگر آنکھیں نہیں ہیں تو دنیا کیا ہے؟ کالی ہے، اندھیری ہے، بیکار ہے، دنیا کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے تمہیں آنکھیں دی، یہ کتنی بڑی دولت ہے، اور تم اس پر غور کر لیتے تو یہ سب نہ بکھیڑا کر رہے ہو۔ الم نجعل، ہم نے اسے یعنی کہ انسان کو جو ہے 2 آنکھیں عطا فرمائی، وہ لسان و شفتین، مزید ہم نے جو ایک زبان دی اور 2 ہونٹ دیے، زبان سے دل کی تمام کیفیات، ذہن میں آنے والے تمام تخیلات آپ آسانی کے ساتھ زبان سے بول سکتے ہیں۔ آپ کو پانی چاہیے، آپ کو پریشانی ہے، کچھ بھی زبان سے آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہونٹ دے دیے جو اس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ہونٹ نہ ہو کتنا بیکار لگتا ہے انسان، کہ وہ خوبصورتی کا، خوبرو کا بھی ذریعہ ہے ہونٹ، اور مزید یہ دونوں ہونٹ جو ہے زبان کی بولنے کے اندر مدد کرتے ہیں، کہ زبان اس وقت تک نہیں بول سکتی جب تک یہ دونوں ہونٹ آپس میں مل کر اپنا سپورٹ نہ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں ہونٹ جو ہے انسان کی خوبصورتی کے اندر 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ تم اسی پر غور کر لو کہ ایسی زبان جو ہر چیز کو بیان کر دیتی ہے، ما فی الضمیر کو ادا کر کے رکھ دیتی ہے،
انسان کے ذہن میں آنے والے تمام تخیلات کو لکھ کر اور بیان کر کے رکھ دیتی ہے۔ دل اور دماغ کا دونوں کا بہترین اگر ترجمان ہے تو زبان ہے، اور زبان کے لیے جو مددگار ہیں وہ دونوں ہونٹ بناتی ہیں، جو تمہاری خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے، اور مزید جو ہے زبان کے لیے آسانی کے ساتھ ادائیگی کے الفاظ کے لیے وہ اس کے سپورٹر ہیلپنگ ورب ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہوشا فتح۔ اب اس میں بتایا کہ اب انسان جو ہے آنکھیں دیکھ لے، اپنی زبان دیکھ لے، اپنے دونوں ہونٹ دیکھ لے، اور مزید کا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو اچھے اور برے کے دونوں راستے دکھا دیے، رہنمائی کر دی۔ ہم نے بتا دیا یہ راستہ سیدھا ہے جس میں تم کامیاب ہو، یہ راستہ غلط ہے، اچھے اور برے کی تمیز ہم نے دے دی، دونوں راستے تمہیں دکھا دیے۔ اب تم غلط راستے پر چل رہے ہو، غلط چیزیں اختیار کر رہے ہو، غلط بات بول رہے ہو، تو اس کا ہرجانہ بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا، سزا ملے گی۔ تو یہ یہاں پر بتایا، یعنی انسان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بھائی کم از کم انہی چیزوں پر غور کر لو، اور اچھے اور برے راستے کی تمیز کے لیے ہم نے دونوں راستے بتا دیے، تم کسی کی بات نہیں مان سکتے، نہ مانو، اپنے دماغ اور عقل سے تو فیصلہ لے لو۔ اتنا ہو گیا۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ شخص جو ہے گھاٹی میں اترا ہی نہیں، داخل ہی نہیں ہوا، یعنی کہ وہ چاہتا تو گھاٹی میں اتر سکتا تھا، یعنی کہ اس شخص کو کہا گیا جو مدینے میں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا تھا اس نے، لیکن وہ کفار مکہ کو، یعنی گھاٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا تو لوگوں پر خرچ کر کے اس کفارے کو ادا کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا آگے بیان آ رہا ہے۔ گھاٹی دراصل اس کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان جو ہے ایک راستہ ہوتا ہے اور دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح عقبہ یہاں پر بتایا گیا کہ جو کفارہ کے طور پر رقم ادا کی جاتی ہے، دوسری چیز ادا کی جاتی ہے، تو گناہوں سے اس کو بچا لے جاتی ہے، حفاظت ہو جاتی ہے۔ جس طرح گھاٹی کا راستہ دشمنوں سے حفاظت ہے، اسی طریقے سے یہ گھاٹی کا جو عمل ہے جو آگے بتایا جائے گا، یہ عمل انسان کو سزا سے بچا لے جائے گا۔ اور بتایا فلا وما ادراک ما العقبہ، کیا جانتے ہو کہ عقبہ یعنی گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، اب بتا رہے کہ گھاٹی دراصل غلام کو آزاد کرنا ہے، تو اس کے اب اس کا کفارہ بتا رہے اس شخص ہے، یا تو ایک غلام آزاد کر دو، اس سے کہا گیا تھا، تو غلام عقبہ گھاٹی کیا ہے، نہیں تمہارے بچاؤ کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو، غلام کو آزاد کرنا، فک رقبہ غلام آزاد کرنا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی دن بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، وہ 60 تھے لوگ وہاں پر، یہاں نہیں بتایا گیا، کسی دن بھوکے، جو بھوکے شخص ہوتا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اطعموا الطعام وابشروا السلام، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اسلام کے سب سے اچھے جو کام ہیں وہ یہ ہیں کہ سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ عام طور پہ لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن بہت بڑا ثواب ہے۔ اب 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات یتیما ذا مقربہ، اگر یتیم ہے، کیونکہ وہاں یتیم بہت زیادہ ہوتے تھے، تو کہہ رہے ہیں یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا اور زیادہ ثواب ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک جو ہے رشتہ داری کا۔ اس بنیاد پر ایک تو یتیم ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، دوسرے رشتہ دار ہے، صلہ رحمی کا، 2 ثواب ملیں گے۔ یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلاؤ، او مسکین ذا متربہ، یا مسکین فقیر جو زمین سے خاکستر ہو، زمین پر لیٹ گیا ہو، کھانے کو کچھ ہی نہیں، سناٹے میں، اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ ہے عقبہ، یعنی کہ گھاٹی میں اتر سکتا تھا، مطلب کیا ہے کہ وہ گھاٹی میں یہ سارے کام کر سکتا تھا، غلام آزاد کر سکتا ہے۔ آج کے وقت میں غلام نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ، تو آپ جیسے کوئی مقروض ہے اس کی قرض کی ادائیگی کر دیں تو وہی ثواب ملے گا، اس کو آزاد کرنا ہی ہوا ایک طرح سے۔ تو اس طریقے سے، یا بھوکے تھے لوگ ان کو کھانا کھلا دیتا، یا آپ کا یتیم کوئی شخص تھا، وہ رشتہ دار بھی تھا، اس کو کھانا کھلا دیتے، یا مسکین جو بالکل زمین پر لیٹ گیا تھا، مطلب خاکستر جو زمین پر لیٹ جائے، زمین سے چپک جائے، وہ شخص یعنی انتہائی درجے لاغر ہو گیا ہو، اس کو کھانا کھلاتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے لیے بچاؤ کا سامان بن جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب اس کے بعد ایک نیا چیپٹر شروع کیا، ثم کان من الذین آمنوا، یہاں عام بات بتلائی گئی کہ پھر وہ اگر ان لوگوں میں سے ہو جاتا،
پھر اگر وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لے کر آئے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی اور ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کی، وصیت کی، اگر وہ ان میں سے ہو جاتا اولئک ھم اصحاب المشأمہ، تو یہ خوش بخت انسان ہوتا۔ لیکن وہ ایسا نہیں ہے، اس نے ایسا نہیں کیا، وہ خوش بخت ہوتا، اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام کی بارشیں اس پر اترتی، اور ہم اصحاب المشأمہ میمنہ کہا گیا یعنی کہ داہنا ہاتھ ہوتا، یعنی دانا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو جب بھی دیکھتے ہیں آپ تو داہنے ہاتھ سے دیا جاتا ہے، تو یہاں پر خوش بختی کی علامت جو ہے کنایہ لیا گیا کہ وہ خوش بخت ہوتا، خوش نصیب ہوتا وہ شخص اگر وہ ایسا کر لیتا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر کیا کہا گیا؟ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، انکار کیا، ہمارے بتانے پر وہ جو ہے پھر گئے، سیرے سے ماننے سے انکار کر کے بیٹھے، تو یہ انتہائی درجے بدبخت انسان ہے، آخری درجے کے جو ہے بدبخت ہیں، اور ایسے بدبخت ہیں علیہم نار موصدہ کہ ان کے اوپر جہنم ہوگی، اور ایسی جہنم ہوگی جو چاروں طرف سے ان کو گھیر لے گی، بند کر لے گی، کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور پھینکنے کے بعد میں جہنم کو بالکل بند کر دیا جائے گا، تو اس کے دھوئیں سے، اس کی جلن سے وہ تپ رہے ہوں گے، پک رہے ہوں گے، لیکن ان کو باہر نہیں نکالا جائے گا، تو گھیرنے والی جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھی، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ انسان کو وہ عمل کرنے چاہیے جو اللہ کے نزدیک جو مقبول ہیں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اس سے انسان کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی بنتی ہے، اور یہ دنیاوی دھوکے میں انسان اگر پڑ جاتا ہے تو اس سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔